الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم۔ یہ سلسلہ جاری کیا گیا تھا کہ قرآن کریم میں جتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، یعنی جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، ان آیتوں کو تفصیل میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو آج دوسری آیت بیان کی جا رہی ہے۔ گزشتہ پہلی آیت بیان کی گئی تھی، یہ دوسری آیت جو ہے دوسرے پارے میں اور سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی 153ویں آیت ہے یہ۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھ لے بے۔ یہ 89 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم لوگ جو اس کو زبانی یاد کر کے رکھیں تاکہ بار بار یہ ہمارے ذہن میں ہو تو ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور صلاۃ کے ذریعے سے، یعنی نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مصیبت اور تمام آفات سے بچنے کے ذریعے اور بچنے کا علاج بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتلایا کہ دنیا میں تو جب تم زندگی گزارو گے تو طرح طرح کی مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں، کسی کو کاروبار کے لائن سے، کسی کو نہ جانے کس کے لائن سے، بیماری کے لائن سے تمہارے پاس مصیبتیں آئے گی۔ تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ ہمارا بہت پیارا دین ہے، بہت پیارا دین ہے کہ اللہ نے ہم کو کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر مرحلے میں ہماری رہبری فرما رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تمہاری مدد، یعنی ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے تمہارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم صبر سے کام لو۔ یہ صبر کو پہلے ہم سمجھے کہ صبر کیا چیز ہے۔ صبر جو ہوتا ہے وہ 3 چیزوں میں ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر علی المعصیت، یعنی مصیبتوں پر صبر علی المعصیت، یعنی گناہوں پر صبر کرنا۔ یعنی کہ ایک آدمی کو گناہوں کا تقاضا ہو رہا ہے کہ میں نماز کو چھوڑوں، میں زکوٰۃ نہ دوں، میں معاملات میں گڑبڑی کروں، طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ صبر سے جمع ہوا ہے، یعنی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ صبر کا ترجمہ ہوتا ہے رکنا، یعنی مجھے اس معصیت سے اور اس گناہ سے رک جانا ہے، اور اس پر جتنی بھی حالات مجھ پر آ جاوے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میرا یہ مسئلہ بظاہر پھنس جائے گا، لیکن پھنسنے دو، اللہ تبارک تعالیٰ اسی پھنسے ہوئے مسئلے سے تمہاری راہیں کھول دے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم جو ہے گناہ میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہ ہے صبر علی المعصیت۔ دوسری قسم صبر کی ہے صبر علی الاطاعت، فرما برداری میں صبر کرنا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، بہت مشقت ہو رہی ہے، صبح میں اٹھنا بہت مشکل ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے نفس کو دبا کر اللہ کے حکم کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی فرما برداری اور کوئی بھی اللہ کے حکم پر مجھے عمل کرنا ہو، چاہے میری نفسانی خواہشات میرے سامنے آ رہی ہو، لیکن میں ان تمام چیزوں کو روک دوں اور اللہ کے حکم کو آگے رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزاروں۔ یہ ہے صبر علی الاطاعت۔ یہ 2 صبر ہو گئے۔ تیسرے صبر ہے صبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر۔ کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کے کاروبار میں کوئی حادثہ ہو گیا، کہیں پر بھی کسی کا کوئی حادثہ ہو گیا، اس پر وہ پہلے صبر کرے کہ یہ جو چیز آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ تقدیر میں لکھی ہوئی چیز تھی جو میرے ساتھ ہوئی ہے، تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اس لیے یہ ہونے والے میں، اس لیے اس کے بعد جو آیتیں ہیں نا اس کے اندر بہت تسلی والے الفاظ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ ہم تیرے ہی ہے، میرا جسم، میرے مال، میری اولاد، سب کچھ اللہ تیرا ہے، میں نے تو بنایا نہیں ہے، اللہ تیرا ہی ہے۔ تو اگر لے لے گا تو اس میں کیا رہے؟ جب کسی نے ہم کو کوئی مال استعمال کرنے دی، کوئی بائک استعمال کرنے دی، اور پھر وہ وقت تک بھائی مجھے اب ضرورت ہے یا مجھے اب وہ چیز چاہیے، تو وہ لے لے گا تو اس پر کوئی آدمی کو غم منانے کی ضرورت نہیں، ایک صدمہ ہوتا ہے فوری طور پر، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم تیرے ہی ہے،
سب کچھ تیرا ہے اللہ، تو لے لے گا، ہم پر کوئی غم نہیں. تو اس کو کہتے ہیں صبر علی المصیبت. کوئی بھی مصیبت آوے اس کو اللہ کے سپرد کر دو. تو یہ 3 قسم کے صبر ہیں. آج ہمارے معاشرے میں صبر علی المصیبت کو تو صبر سمجھا جاتا ہے. کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا تو وہ صبر ہے، لیکن صبر علی الاطاعت اور صبر علی المعصیت، گناہوں سے بچنے پر جو آدمی اپنے آپ کو جماتا ہے، فرما برداری کرنے پر جو جماتا ہے، اس کو صبر نہیں کہتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے 70 سے 75 آیتیں قرآن کریم میں ایسی بیان کی جس میں صبر کرنے والوں کی فضیلت ہے. صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ترغیب دی کہ اللہ ان کو جنت دے گا، اور ایسا اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے گا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں، جس کی نیکیوں کو اللہ نے لکھا ہی نہیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے اللہ ان کو دے گا. اس لیے صبر بہت اہم چیز ہے. تو یہ تینوں شعبے جو ہیں، ان تینوں شعبوں کو ہم ہماری زندگی میں لانے کی کوشش کریں. یہ اس آیت کا پہلا سبب ہے. دوسرے نمبر کی چیز ہے کہ ایک تو صبر کے ذریعے سے ہم ہماری مصیبتوں کو دور کریں کہ اللہ نے دی ہے، میں فرما برداری کر کے میں اپنی زندگی کو گزاروں. دوسرے نمبر کی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ صلات، نماز کے ذریعے سے ہم ہماری مصیبتوں کو دور کریں. نماز بہت اہم چیز ہے. حدیثوں میں آیا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت آئی تو فوراً اللہ کے نبی نماز کی طرف متوجہ ہوئے. اسی بنیاد پر ہم کو حدیثوں کی کتابوں میں ملتا ہے صلاۃ الاستسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز. تو بارش نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور نماز کی 2 رکعت ادا کی. اسی طریقے سے صلاۃ الحاجت، کوئی ضرورت پیش آئی تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کو حل فرمایا. یہ ہم کو تعلیم دی کہ ہم نمازوں کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو حل کریں. یہ جو نماز کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ نفل نماز ہے، ہماری مصیبتوں پر پڑھی جانے والی نماز ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فرضوں میں بھی گھوٹالے کر رہے ہیں اور فرضیں بھی ہم پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں. حالانکہ فرض تو ہمارے ذمے ضروری ہیں. اس کے علاوہ کوئی مصیبت آوے تو ہمارا پہلا ہی ذہن جا رہا ہے کہ پہلے میں اللہ سے مانگ کر آؤں. یہ اللہ اپنی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے کہ والصلاۃ، کہ نماز کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو. تو 2 چیز ہم کو اس آیت کے ذریعے سے مل رہی ہے کہ ہم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کریں. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اب ہم کو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 2 چیزوں کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو تو کیسے مدد ملے گی؟ بھائی میں نے صبر کیا تو کیسے مدد ملے گی مجھے؟ نماز پڑھی تو مجھے کیسے مدد ملے گی؟ اللہ نے آگے کی آیت میں بتا دیا ان اللہ مع الصابرین. تب جب صبر کریں گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. جس کے ساتھ اللہ ہو اس کی ہر مصیبت آسان ہے، مصیبت میں رہتے ہوئے بھی اس کو آسانی ہے. ان اللہ مع الصابرین، جس کو اللہ کی معیت مل جاوے اس کو پھر کیا چیز چاہیے؟ جب آدمی کو دنیا میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی حرج نہیں، تم کام کرو، ہم پیچھے سے تمہارا سپورٹ کریں گے. کوئی دنیا میں بھی بڑا آفیسر کہہ دیتا ہے کہ کوئی حرج نہیں، تو بنداس گھومو، ہم وہ سب دیکھ لیں گے، تب بھی آدمی مطمئن ہو جاتا ہے. ارے ان سب کو بنانے والا جو رب کہہ رہا ہے کہ تو صبر کر لے، عبادت پر جم جا، نافرمانی سے بچ جا، مصیبت پر صبر کر لے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کو ساتھ میں لینے کا بہت آسان ذریعہ ہے. 2 چیزیں کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. یا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں، کہ اس کا مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ صبر ایک چھوٹی چیز تھی، اس پر بھی اللہ اس کے ساتھ ہے. تو نماز پر تو اللہ تعالیٰ اس کے ہمیشہ ساتھ ہی رہے گا، کیونکہ نماز تو براہ راست اللہ سے لینے کا ایک ذریعہ ہے جو مومن کی معراج ہے. اس بنیاد پر جو ہے آدمی کو ان 2 چیزوں کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہم کو تعلیم دی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بناوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.